السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 97 سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 97۔ تو چلیں اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیما للناس والشہر الحرام والحدیٰ والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر قرار دیا ہے تاکہ لوگ وہاں امن کے ساتھ قیام کر سکیں، اور اللہ نے ہی حرمت والے مہینے کو قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا علم ہے، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ کوئی منظم حکومت نہ ہونے کے سبب اہل عرب کے لیے امن و امان کی کس قدر ضرورت تھی، اور کعبہ پہنچ کر اللہ کے نام پر قربانی کرنا لوگوں کو کس قدر محبوب ہے۔ اور اے ایمان والو، اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا مغفرت والا ہے اور بہت رحم والا بھی ہے۔ رسول کے ذمہ تو بس اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ رسول کے ذمہ تو بس احکامات پہنچانا ہے، ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، نہ انہیں تمہارے اعمال کا علم ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کو تمہارے تمام اعمال کا، خواہ وہ تم ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو، اس کو علم ہے۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے، یہ آیتیں تین میں نے پڑھی ہیں، 97، 98 اور 99۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا، امن والا گھر بنایا، تاکہ لوگ یہاں آ کر امن و امان کے ساتھ ٹھہریں۔ ہم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کے اس گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا ہے امن والا۔ ہم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں اس کا تفصیل سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 125 میں ہم نے پڑھا تھا، اور سورۃ آل عمران 96 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی کہ جو پہلا گھر ہے دنیا میں، جو پہلا گھر تھا جو عبادت خانہ بنایا گیا تھا، وہ مکہ معظمہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کا یعنی کہ بڑی وضاحت سے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس میں اور بھی آیتیں ہیں۔ یہ جو آگے یعنی کہ آیتیں ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں، میں ان کا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ تفسیر بیان کرتی ہوں، تھوڑی ترجمہ سارا پڑھ دیتی ہوں، تفسیر تھوڑی بیان کرتی ہوں، کیونکہ ہم وہ پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس طرح تھوڑی تفسیر بیان کرتی ہوں تاکہ ہم زیادہ زیادہ سبق ہم جب آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ ہم زیادہ سبق یاد کریں گے، کیونکہ ان کا پیچھے بھی ذکر آ جاتا ہے پھر آگے بھی، تو پھر اس لیے جہاں میں ضروری سمجھوں کہ یہ آیت پیچھے نہیں آئی اس کی ذرا زیادہ وضاحت کر دیتے ہیں۔
جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ پیچھے بھی پڑھی ہوتی ہے. تو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ سبق زیادہ سے زیادہ یاد ہو. اور یہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مثلاً حرمت والا اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کا طواف کرنا، پھر قربانی کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور نماز کے بارے میں، سفر کی نماز کے بارے میں. تو یہ جو ہے باتیں ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں. آگے آیت نمبر 100 ہے، کل لا یستوی الخبائث والطیب، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی کیوں نہ معلوم ہو. لہٰذا اے عقل والو قلت کثرت کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے بس ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. لعلکم تفلحون، یعنی فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ناپاک اور پاک چیزیں جو ہیں انہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے. ناپاک چیز ناپاک ہے، حلال چیز حلال ہے، تو تم وہ چیزیں ملا کر بھی نہ کھاؤ، اور ان کو یعنی کہ سختی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ نہ کہ تم نے یعنی کہ ناپاک چیزوں کی فراوانی دے کر تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. پھر اللہ کہتا ہے اے عقل والو اللہ سے ڈرو اور خبیث چیزوں سے بچتے رہو تاکہ تم دین اور دنیا میں فلاح پاؤ. یہ ایک نئی آیت ہے اور نیا ہمارے لیے ایک حکم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی تھی، تو حرام حلال کی ہم نے بتایا کہ جو چیزیں حرام ہیں اور جو چیزیں حلال ہیں ان میں آپس میں تمیز کی جائے. یعنی ایمان کے دعوے میں وہ لوگ سچے ہیں جو اللہ کی آزمائش میں پورا اترتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں اور کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہوتے، وہ شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں. تو ہمیں اس آیت میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ حرام اور حلال چیزوں کی پہلے نمبر پر حرام اور حلال کی تمیز کی جائے، اور پھر حرام سے بچا جائے، حرام نہ کھایا جائے، اس سے بچا جائے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ حرام سے بچ جاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، وہ دین اور دنیا میں فلاح پاتے ہیں. آگے آیت نمبر 101 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق جو تم پر ظاہر نہیں کی گئیں سوال نہ کیا کرو، اور اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہوں گی، اور اگر تم نزول قرآن کے زمانے میں سوال کرو گے تو پھر وہ تم پر ضرور ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے متعلق حکم دینے کا سے مثلا درگزر کیا ہے، یعنی وہ غفور ہے اور رحیم ہے، تو درگزر سے کام لیا ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بردبار ہے. یعنی تم سے پہلے لوگوں نے اس قسم کی جو باتیں پوچھی تھی نا، جب ان کو بتا دی گئیں تو وہ عمل نہ کر سکے اور ان کا انکار کر بیٹھے. یعنی یہ اس کا جو آیت ہے اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آیت یعنی دوسری آیتوں سے مختلف ہے تھوڑی سی. اس میں جو چیزیں یعنی کہ ظاہر کی گئی ہیں یا ایسے بھی میں آپ کو اس کا شان نزول بتا دیتی ہوں. ہے تھوڑا سا طویل ہے لیکن ضروری ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شان نزول یہ کب آیت نازل ہوئی. یعنی یہ آیات جب نازل ہوتی ہیں تو جب تک ہم ان کی یعنی کہ گہرائی میں نہیں جا کر پڑھتے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہمارے لیے کیا حکم لے کے آئی ہے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسندیدہ فرمایا. یعنی جو منافق لوگ تھے آپ سے مذاقاً سوال کرنا شروع کر دیتے. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں. پھر جب سوالات کی کثرت ہوئی تو آپ کو نا غصہ آ گیا، ٹھیک ہے. آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے خطبہ دیا، اس سے پہلے میں نے آپ سے کبھی ایسا خطبہ نہیں تھا سنا. یعنی حضرت ابو موسیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو، اور بہت زور سے. پھر آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور اس سے پہلے ہونے والے بڑے بڑے واقعات کا ذکر فرمایا. پھر آپ نے لوگوں سے کہا مجھ سے پوچھو، جو شخص کوئی سوال پوچھنا چاہے وہ مجھ سے پوچھے. پھر آپ نے یہی فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں، جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا. تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا، خوب روئے، دائیں بائیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنے چہروں اور دوسروں کو اپنے کپڑوں سے چھپائے رو رہے تھے، حتیٰ کہ رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اسی اسنا میں ایک صاحب جن کا نام عبداللہ بن حذیفہ تھا، اور وہ ایسے شخص تھے جب لوگوں سے ان کی لڑائی ہوتی تو وہ ان کو آپ کے باپ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرتے۔ کھڑے ہونے اور پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ سالمہ شیبہ کا غلام ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، میرا اونٹ کھو گیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ پھر آپ نے بار بار کہا، مجھ سے پوچھو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو دو زانوں بیٹھ گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے سے راضی ہیں۔ ہم ان فتنوں کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا، میرے سامنے اس وقت اس دیوار کے آگے جنت اور دوزخ پیش کی گئی ہے۔ میں نے یعنی کہ خیر اور شر آج دیکھی ہے، اس سے پہلے ایسی خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے سوالات کیے تھے یہ آیت نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آیت پھر کب نازل ہوئی۔ یعنی اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بتائی ہے۔ آپ کو پتہ صحیح چل گیا ہوگا کہ ہمیں کون سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے چاہیے اور کون سے سوالوں کے جواب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھول کر بیان کر دیا ہے، اور شان نزول بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ ایسے سوال مت کرو۔ اب نے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا تھا نا، کبھی کچھ سوال کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کبھی کچھ سوال کرتے، ہم نے پڑھا تھا نا وہ، تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی آیت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مت سوال کرو جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے کہا، ہے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یعنی ایسے سوال جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے۔ آپ یعنی اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ اس نے 3 دفعہ یہی سوال کرایا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہیں یعنی کہ یہی نہ کہ فضول سوال فضول جواب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر جو ہے یہ میں نے آپ کو حدیث بھی اس میں وہ سنائی ہے، شان نزول بھی اور حدیث بھی، کہ ایسے سوالوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو بس دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں نا، یرید اللہ بکم الیسر و یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن مجید کے وقت جو چیزیں حرام کر دی ہیں بس وہی چیزیں حرام ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نزول قرآن پاک کے وقت حرام نہیں کیا تھا وہ معاف ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی چیزیں حرام نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے کسی چیز کو حرام قرار دے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو خاموشی سے سننا اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما جاء للہ من بخیرات، یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ نے نہ تو یہ چیزیں مقرر کی ہے کہ اسے کسی اونٹنی کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور پھر اس کا دودھ نہ پیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں یعنی کہ یہ چیزیں بیقراری کی ہیں کہ کسی اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پر بوجھ نہ لادا جائے، نہ یہ چیزیں
مثلاً یہ آیت مجھے بڑی دلچسپ لگ رہی ہے کہ صحیح مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، کہ وہ جو ہم لوگ، چلے میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں، پھر اس کی تفسیر میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہنے کی، اس میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہ جو اونٹنی اوپر تلے 2 ماہ بچے جنے اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور کسی بت کی نسل سے چند بچے لے کر پھر اس سے بتوں کی نظر کر دیا جائے اور اس پر سواری نہ کی جائے۔ ان چیزوں کے متعلق کافر اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ایسی بہودہ باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف رجوع کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم نے جس راستے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، ٹھیک ہے، اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول ان سے پوچھئے کہ اگر ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ آباءنا ولو آباءنا ولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ یعنی اللہ کہتے ہیں بعض کفار جو تھے وہ جانوروں کو اپنے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ان میں سے کسی کوئی خدمت نہیں تھے لیتے اور کہتے تھے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ مثلا جو ان میں خرابیاں، یعنی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرنا، جو کہ مثلا میرے خیال میں ایک شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا اور اس کو ضائع کر دینا ہے، اور مثلا یہ ان میں عقل شعور نہیں ہے اس لیے یہ ایسے کر رہے ہیں۔ یعنی بزرگوں کے نام پر کسی جانور کو کیوں چھوڑیں؟ یہ کون سی رسم ہے؟ یہ میں آپ کو ایک سناؤں، بزرگوں کے نام پر نا کسی جانور کو چھوڑنے کی رسم سب سے پہلے ایک شخص نے نکالی تھی جس کا نام عمر بن عامر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر بن عامر کو دوزخ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے صائبہ چھوڑے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں ہی رکھنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یعنی کہ یہ جو کافر لوگ تھے یہ بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور یہ اپنے آباء و اجداد کی مثلا سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو ہم یعنی کہ انہی کی پیروی کریں گے۔ ہم نے وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 170 میں پڑھا تھا نا، کہ یہ تو کہتے ہیں ہم تو جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں ہم نے تو وہی کرنا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یعنی اگر وہ کفر اختیار کر رہے ہیں یا وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی انہیں علم نہیں ہے اور ان کے پاس ہدایت نہیں ہے تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ یہ جو نظر نیاز کرتے ہیں، یہ جو مثلا ایسے کے کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنے آباء و اجداد کو ہی اپنا پیشوا سمجھیں گے؟ خدا را شرک کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ کفر اگر اختیار کر رہے ہیں تو خدا را انہیں چھوڑے اور اپنے سمجھ بوجھ اور قرآن سے مدد طلب کریں، یعنی کہ قرآن پڑھیں، اپنی عقل سے اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، اے ایمان والو تم پر اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھنا لازم ہے، اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ فَيُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ۔ دیکھیں اب آپ کو جو پیچھے ہم نے یہ ساری آیات پڑھی ہیں 97 سے 98 سے لے کے 105 تک، یعنی اللہ نے اس میں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو صحیح رستے پر قائم رکھنا، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ہدایت پر آ گئے تو کوئی شخص بھی جو گمراہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسروں کے عملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اپنے عمل میں ہر شخص پر دوسرا جو ہے نا وہ یعنی کہ اپنے عمل کی پوچھ گچھ ہے۔ دوسرے بندے کی آپ اصلاح کریں
ٹھیک ہے، اصلاح کرنا ایک دینی فریضہ کہ آپ دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنا جو مثلا اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہا ہے تو خدا را اس کو چھوڑ دیں۔ تبلیغ کرنا، قرآن پاک کی تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مثلا ہم جو سیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں سے وہ دوسروں کو سکھائیں۔ آگے اس کا اور اپنے اللہ کا معاملہ ہے، یہ نہ کہہ کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اگر ہم یعنی آپ نے جیسے پڑھا کہ اگر ہم اپنے فرائض کو صحیح ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے فرائض کو صحیح ادا کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی بھی بندہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر قیامت والے دن اللہ کہتا ہے میں جو تم عمل کر رہے ہو نا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا لے کے آئے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی، خود کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی گمراہی سے بچانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی سبق کافی ہے، زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں دل کرتا ہے پڑھتے جائیں، اللہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، کہ یہ کر لو، میرے پاس آنا، یہ کر لو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا اللہ کہتا ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا لے کے آئے ہو۔ اتنا سکون محسوس ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں پڑھ کر بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ بقول قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔